بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 79 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو مثالی پرچہ ہوتا ہے اس میں 50% جو معروضیاں ہیں وہ تاریخ، ایجوکیشن اور فیڈرل اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے سابقہ پرچہ جات کے سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہاف پرچہ متفرق ادبی معلومات پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو پہلی معروضی ہے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، ان کا دور حکومت کب سے کب تک تھا؟ بہادر شاہ ظفر کا دور حکومت 1837 سے 1857 تک تھا۔ یہ آخری مغل بادشاہ تھے جن کا اصل نام تھا سراج الدین۔ سراج الدین محمد ان کا اصل نام تھا۔ بہادر شاہ ان کا لقب تھا، اور ابو المظفر ان کی کنیت تھی۔ ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ 1837 سے 1857 تک برصغیر میں حکمران رہے تھے۔ یہ اکبر شاہ ثانی کے بیٹے تھے۔ اکبر شاہ ثانی یہ مایہ ناز شاعر بھی تھے، اور شیخ نصیر، شیخ محمد ابراہیم ذوق، مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاگردی میں بھی رہے تھے۔ 30,000 کے قریب انہوں نے اشعار لکھے ہیں، مختلف زبانوں میں اشعار بھی لکھے ہیں۔ اور ان کا جو کلیات ہے ان کی 4 جلدیں ہیں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ یہ ان کی مشہور زمانہ غزل ہے۔ لاہور میں جب شاہی قلعے کی سیر کرنے کے لیے گیا تھا تو وہاں پر بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر کندہ تھا۔ میڈم صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے۔ جی اچھا، آپ کو وہ سلائیڈ شو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ مجھے تو نہیں ہو رہی۔ نہیں سر، سلائڈ نہیں شو ہو رہی۔ ٹھیک ہے جی۔ ظفر آدمی اس نہیں کو ہو نہ رہی۔ جانتا ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جس سے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یہ ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے۔ میرے خیال میں اس وقت شاید میں میٹرک کے ایگزام سے فری ہو کر لاہور گیا تھا، تو وہاں پر یہ شعر میں نے پڑھا، تو اس کو کنفرم نہیں کیا، میں نے کنفرم کر لیجئے گا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔
تعلق کس ملک سے ہے؟ واسکو ڈی گاما کا تعلق پرتگال سے تھا۔ کرسٹوفر کولمبس کا تعلق اٹلی سے تھا، کل ہم نے پڑھا تھا۔ واسکو ڈی گاما کا تعلق ہے پرتگال سے۔ اور مارکو پولو کا تعلق کہاں سے تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مراکش سے تو نہیں تھا غالباً۔ 3 سیاح مشہور ہے نا۔ یہ واسکو ڈی گاما، اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ اس نے یورپ سے ہندوستان کا سفر اختیار کیا۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے یورپ سے ہندوستان کی طرف بحری راستے سے سفر اختیار کیا تھا۔ اور یہ 15ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوا تھا، 1469 میں پیدا ہوا تھا اور 1524 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ واسکو ڈی گاما تو وہ شخص ہے کہ جس نے شارٹیسٹ روٹ فرام یورپ ٹو ہندوستان دریافت کیا تھا۔ نیکسٹ معروضی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو یہ سن 1600 میں اس کا قیام عمل میں آیا، اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ جہانگیر کا عہد تھا۔ اس کے بعد ہے کہ پلاسی کے مقام پر نواب سراج الدولہ اور لارڈ کرائیو کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ جی بالکل، یہ وہی جنگ ہے، 1757 میں یہ جنگ لڑی گئی تھی جنرل کلائیو، لارڈ جنرل کلائیو کے درمیان اور نواب سراج الدولہ کے درمیان۔ اور 1831 میں سید احمد بریلوی بالاکوٹ کے مقام پر سکھوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ جو سید احمد بریلوی تھے، بریلوی، یہ انڈیا کا ایک قصبہ ہے بریلی، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، عالم دین تھے، شروع ہی سے گھوڑ سواری، کھیل اور ورزش کا شغف شوق تھا۔ یہ بریلی سے پہلے لکھنؤ گئے، لکھنؤ سے پھر یہ دلی گئے۔ دلی میں ان کی ملاقات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے ہوئی۔ ان کی صحبت میں رہ کر یہ ولی اللہ بنے تھے۔ یہ وہ وقت تھا، یہ 1786 کو پیدا ہوئے تھے اور 1831 کو ان کا انتقال ہوا تھا، تو سن 1800 کو یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کی سیاسی طاقت کمزور ہو رہی تھی، مسلمان کمزور ہو رہے تھے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے تحریک مجاہدین شروع کی اور 7000 مجاہدین کو جمع کر لیا، اور اس نے پشاور سے، مغربی سرحدی صوبے سے، یعنی پہاڑی علاقے سے، پشاور سرحد اس سائڈ سے سکھوں کے خلاف جنگ کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب پنجاب پر سکھوں کی حکومت تھی، اور سید احمد شہید نے سکھوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا۔ تو اور یہ بندہ کامیابی حاصل کر رہا تھا کہ رنجیت سنگھ نے چند مقامی پٹھانوں کو اپنے ساتھ ملایا اور انہوں نے پھر غداری کی، اور یہ بندہ سید احمد شہید بالاکوٹ کے مقام پر 6 مئی 1831 کو شہید ہو گئے۔ اس کے بعد معروضی ہے، آزاد نے ولی کو اردو میں شاعری کا باب آدم کہا۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آزاد سے مراد ہے مولانا محمد حسین آزاد، جن کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا تھا، اور انہوں نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف آب حیات جو 1880 میں لکھی گئی تھی،
اس میں ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے۔ ولی دکنی کا ایک شاگرد تھا غزلت۔ غزلت نے ایک مثنوی لکھی تھی راگ مالا۔ اس کے بعد معروضی ہے۔ ڈاکٹر نثار احمد فاروقی نے ولی دکنی کو ہندوستانی تہذیب کا شاعر کہا۔ ڈاکٹر نثار احمد فاروقی 2004 میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ یہ دلی کالج میں صدر شعبہ عربی بھی تھے اور فارسی بھی تھے۔ ان کی جو مشہور زمانہ تصنیف ہے وہ ہے میر کی آپ بیتی۔ انہوں نے میر کی آپ بیتی کا ذکر میر کا ترجمہ کیا تھا 1957 میں۔ تو نثار احمد فاروقی کی وجہ شہرت میریات ہے، اور میر کی آپ بیتی کا ترجمہ انہوں نے 1957 میں کیا تھا میر کی آپ بیتی کے نام سے۔ اور یہ امروہہ میں پیدا ہوئے تھے۔ جون ایلیا بھی امروہہ میں پیدا ہوئے تھے اور نثار احمد فاروقی بھی امروہہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ کا نام میمونہ تھا۔ ہمارے گروپ میں بھی ایک میمونہ ہوتی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہے۔ موجود ہیں؟ سر کھانے وانے بناتی ہے آج کل، تھوڑی سی مصروف ہے، بعد میں لیکچر سنتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وہ خدمت خلق کر رہی ہیں، خدمت اقامت کر رہی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد معروضی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا کہنا ہے کہ ولی ایک وطن دوست انسان تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق ولی دکنی 1668 کو پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک صنف سخن بھی ہے۔ ریختہ اور ریختی کا فرق میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا۔ ریختی عورت کی طرف سے اظہار عشق کا نام ہوتا ہے۔ ہاشمی بیجا پوری کی ایک ریختی ہے۔ سجن آویں تو پردے سے نکل کر باہر بیٹھوں گی، بہانہ کر کے موتیاں کا پیرونے ہار بیٹھوں گی، انہوں یا او کہیں گے تو کہوں گی کام کرتی ہوں، اٹھلتی ہور مٹھلتی چپ گھڑی دو چار بیٹھوں گی۔ یہ مردانہ شاعری لیکن زنانہ انداز میں یہ ریختی ہے۔ ربائی 2 اشعار اور 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، تیسرا مصرع ہم قافیہ نہیں ہوتا۔ ربائی ہمیشہ صرف ایک بحر میں لکھی جاتی ہے، بحر حزج میں، اور ربائی میں صرف 4 مصرع ہوتے ہیں، کم یا زیادہ نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی شاعر کی قادر الکلامی کو پرکھنے کی کسوٹی ربائی رہی ہے۔ غزل کی زبان علائم و رموز کی زبان ہوتی ہے، یعنی غزل میں اشارے کنایے سے بات کی جاتی ہے، علامتوں کے پردے میں چھپا کے بات کی جاتی ہے۔ اگر کلام میں گل کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے محبوب کی بات کر رہے ہیں، بلبل کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے عاشق کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ آفاقی علامتیں بھی ہیں، کچھ مقامی بھی ہیں، اور کچھ خود ساختہ علامتیں بھی ہیں۔ علامتی ہر شاعر نے میٹافوریکل شاعری کی ہے، خواہ وہ نون میم راشد ہو، اقبال ہو، فیض ہو، ان کی شاعری علامتی شاعری ہے، میٹافوریکل شاعری ہے۔
اور ان کے متعلق میں نے پوسٹیں بھی بنائی ہیں اور مزید ڈسکس کریں گے انٹرویو کے دوران۔ اس کے بعد ہے حروف کی مدد سے سال برآمد کرنا، تاریخ گوئی کہلاتا ہے۔ تاریخ بنیادی طور پر عربی لفظ آرخ سے ماخوذ ہے۔ آرخ کا مطلب ہوتا ہے وقت یا عرصہ۔ تو تاریخ انسانی بنیادی طور پر ماضی کے جو واقعات ہیں ان کا بیان ہوتا ہے، بیانیہ ہوتا ہے۔ یہ تاریخ نویسی یا تاریخ نگاری اس کو کہتے ہیں، جبکہ تاریخ گوئی اور چیز ہے۔ تاریخ گوئی کا مطلب ہے کہ کسی شعر یا کسی مصرعے یا کسی جملے سے یا کسی ترکیب سے کسی واقعے کا سن برآمد کرنا۔ اکثر زبانوں میں یہ چیز موجود ہے۔ اردو میں تاریخ گوئی کا فن فارسی سے آیا اور فارسی میں ترکی سے آیا۔ تاریخ گوئی میں بڑے نام مشہور ہیں: شیخ امام بخش ناسخ، مومن خان مومن اور حفیظ ہوشیار پوری۔ اقبال نے بھی مادہ تاریخ یا تاریخ گوئی کی ہے۔ تو مومن خان مومن نے ایک مصرع لکھا تھا: دست و بازو با شکست۔ اس سے ان کی اپنی تاریخ وفات برآمد ہوتی ہے۔ تاریخ گوئی میں ہر حرف کے اعداد مقرر ہیں، جیسے الف اور الف مد آ کی قیمت 1 ہے۔ اچھا، اسی طرح بے پے تے ٹے سے کی قیمت 2 ہے، جیم چیم ہے کی قیمت 3 ہے، دال ڈال زال ان کی قیمت 4 ہے۔ تو اسی طرح ہر حرف کے اعداد مقرر ہیں، اس کی قیمت مقرر ہے۔ تو ان کو اکٹھا کر کے ہم مادہ تاریخ سے واقع سن تاریخ کو برآمد کر سکتے ہیں۔ یہ ہجری میں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے معروضی: کچھ آپس کی چھیڑ چھاڑ میں ہے، کہاں ملاپ میں وہ بات جو بگاڑ میں ہے۔ یہ صنعت تضاد ہے نا، ملاپ اور بگاڑ۔ اچھا جی، اس کے بعد معروضی ہے تاریخ فیروز شاہی۔ یہ ضیاء الدین برنی کی تصنیف ہے۔ یہ غیاث الدین بلبن سے لے کر فیروز شاہ تغلق جو بادشاہ تھے، یہ تقریباً 95 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس 95 سال کی تاریخ لکھی ہے ضیاء الدین برنی نے۔ تاریخ فیروز شاہی یہ ضیاء الدین برنی کی تصنیف ہے، جو غیاث الدین بلبن کے دور سے فیروز شاہ تغلق کے دور تک جو 95 سالہ تاریخ ہے اس کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ یہ فارسی میں لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد معروضی ہے امیر خسرو کی کل 99 کتب ہیں بقول حافظ محمود شیرانی۔ اس کے بعد ہے کہ امیر خسرو کا اصل نام ابو الحسن یمین الدین امیر خسرو تھا۔ دور حیات 1253 سے 1326 اور 25 عیسوی تک ہے۔ اس کے بعد ہے خالق باری۔ خالق باری یہ منظوم لغت ہے۔ خالق باری ضیاء الدین خسرو سے بھی منسوب کی جاتی ہے۔ اس کا دوسرا نام ہے حفظ اللسان۔ تو حافظ محمود شیرانی کا کہنا ہے کہ خالق باری امیر خسرو کی تصنیف نہیں ہے، یہ ضیاء الدین خسرو کی تصنیف ہے۔ خالق باری سرجن ہار واحد ایک بدا کرتار، یہ اس کا پہلا شعر ہے خالق باری کا۔ خالق باری سرجن ہار واحد ایک بدا کرتار،
اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ہماری معروضی ہے درست تلفظ ہے موسم خزاں، یا ہم اس کو سم پڑھتے ہیں موسم خزاں، نہیں موسم، میم پہ بھی زبر ہے، سین پہ بھی زبر ہے، موسم خزاں، خزاں کو ہم خزاں پڑھتے ہیں خے پر زبر کے ساتھ، تو درست لفظ ہوگا موسم خزاں۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ ذکر موسم بہار و خزاں کا کیا گیا ہے۔ پراپس کہتے ہیں سہارے کو۔ ڈرامہ جب پیش کیا جاتا ہے تو اس دوران جو چیزیں کام میں لائی جاتی ہیں اس کو پراپس کہا جاتا ہے۔ اردو شاعری میں بہار خوشی اور عروج کی علامت ہے، اور خزاں دکھ اور زوال کی علامت ہے۔ درست تلفظ ہوتا ہے جنون، اکثر ہم اس کو جنون پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، تو درست تلفظ ہے جنون۔ اس کے بعد معروضی ہے انشاء اللہ خان انشاء کے مطابق اردو کی ابتدا شاہ جہاں کے عہد میں ہوئی۔ دریائے لطافت کے دیباچے میں انہوں نے کہا ہے کہ اردو کی ابتدا شاہ جہاں کے عہد میں ہوئی۔ آئی قاضی، ان کے مطابق اردو کی ابتدا اکبر کے زمانے میں ہوئی۔ تو آئی کا مطلب ہے امداد علی امام علی، امداد امام علی، آئی قاضی، امداد امام علی قاضی۔ یہ سندھ سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے ایک جرمن خاتون سے شادی کی تھی، اور یہ سندھ یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر بھی یہی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت قابل آدمی تھے۔ علامہ اقبال، ابو الکلام آزاد اور ذاکر حسین جو کہ انڈیا کے صدر بھی تھے اور وزیر تعلیم بھی رہے تھے، جارج برنارڈ شاہ برطانیہ کے ڈرامہ نگار تھے، یہ ان سے کافی متاثر تھے۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر گیل کرسٹ کے مطابق ہندوستان پر تیمور کے حملے کے بعد اردو بنی۔ اب اگر تیمور کا عہد دیکھا جائے تو 1398 میں تیمور نے ملتان پر حملہ کیا، دیپال پور پر حملہ کیا، وہاں سے دلی پہنچا، دلی پر حملہ کیا، پھر میرٹھ پہنچا، میرٹھ کو تباہ کیا، پھر دریائے جمنا کے ساتھ ساتھ یہ آگے بڑھتا رہا، اور پھر یہ دریائے جمنا کے ساتھ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جس کو مقدس مقام سمجھا جاتا تھا، ہردوار اس کا نام تھا، ہردوار۔ یہاں اس نے ہندوؤں کا قتل عام شروع کر دیا، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ کافروں کو مارنا ثواب کا کام ہے۔ لیکن اسی دوران پھر اسے خبر ملی کہ اس کے جو مخالف ہیں، یوسف تھے، با یزید یلدرم تھے، اور سلطان مصر تھے، یہ سارے مل کر تیمور کے خلاف جنگ کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے، تو پھر یہ فوراً سمرقند واپس آ گیا تھا اور بعد میں مصر فتح کیا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر یہ انڈیا سے 1398 میں واپس نہ جاتا تو آج انڈیا میں ایک بھی ہندو نہیں ہوتا۔
حافظ محمود شیرانی کے مطابق اردو کی جو ابتدا ہے وہ محمد بن قاسم نے جب سندھ پر حملہ کیا تو اس کے بعد اس کی داغ بیل پڑنا شروع ہو گئی۔ دکن میں اردو اس کے متعلق ڈسکس کر چکے ہیں نصیر الدین ہاشمی۔ زبانوں کے 4 بڑے گروہ اور 8 بڑے خاندان ہیں، تو سب سے بڑا گروہ ہند آریائی ہے اور اس کا خاندان ہے ہند یورپی۔ کرسی عربی لفظ ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے نام سے کتاب لکھی ہے سید وقار عظیم نے۔ سید وقار عظیم کا بنیادی طور پر کام ہے فکشن پر، یہ فکشن کے نقاد ہیں، لیکن انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو کہ بنیادی طور پر تذکرہ اور تحریک ہے، فورٹ ولیم کالج کے نام سے۔ اس کے بعد ہے پاکستانی ادب شناخت کی نصف صدی، ڈاکٹر غفور قاسم شاہ صاحب کی کتاب ہے۔ حلقہ ارباب ذوق، ڈاکٹر یونس جاوید کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ ہے۔ انجمن پنجاب تاریخ و خدمات، ڈاکٹر صفیہ بانو کا مقالہ ہے۔ امراؤ جان ادا، مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے۔ آب ہونا، شرمندہ ہونا، آبرو خاک میں ملانا، ذلیل کرنا، آبدیدہ ہونا، آنکھوں میں آنسو بھرنا، آپا دھاپی پڑھنا، افراتفری پڑھنا، آٹے میں نمک کے برابر ہونا، قلیل مقدار میں ہونا۔ بکٹ کہانی محمد افضل کی ہے۔ چند ہم عصر مولوی عبدالحق صاحب کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ مردہ میں دیدہ چراغ حسن حسرت کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ سرسر کے معنی ہیں آندھی طوفان، اردو میں نصاب کہا جاتا ہے۔ کریکلم لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی مطلب ہے پاتھ وے یا راستہ۔ سچائی کی تلاش کا نام تعلیم ہے، یہ سقراط نے کہا تھا۔ افلاطون کے استاد کا نام سقراط اور افلاطون کے شاگرد کا نام ارسطو تھا۔ افلاطون نے آئیڈیالزم کا نظریہ پیش کیا جس کو مثالیت پسندی یا عینیت پسندی بھی کہتے ہیں، جس کے مطابق انہوں نے روح یعنی سول کو بہت زیادہ اہمیت دی تھی، جبکہ ریالزم کا نظریہ ارسطو نے پیش کیا تھا جس نے سول اور باڈی دونوں کو اہمیت دی تھی۔ الحمرہ رسالہ شاہد علی خان نکالتے ہیں۔ دل گداز مہذب اور اتحاد نامی رسائل عبدالحلیم شرر نے جاری کیے تھے۔ الو بولنا، ویرانی ہونا، مقیاس الحرارت جس کو تھرمامیٹر کہا جاتا ہے، گرامر کے لحاظ سے اس میں اعلیٰ ہے۔ حیرت کا مترادف استعجاب ہے، پاک کا متضاد ناپاک ہے، یتیم کی جمع یتامہ ہے۔ کا ایک شعر ہے، خط بڑھا کاکل بڑھے، زلفیں بڑھی گیسو بڑھے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑھے ہندو بڑھے۔ خط، کاکل، زلف اور گیسو میں مناسبت ہے اور یہ مناسبت تضاد کی نہیں ہے، اس لیے یہ مراد النظیر ہے۔ تنقید میں نظریہ الوہیت کے جو بانی ہیں وہ لانجائنس ہیں۔ نصیر ترابی کا اولین شعری مجموعہ عکس فریادی ہے، جبکہ نقش فریادی فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ فی البدیہہ گوئی میں سب سے بڑا نام مولانا ظفر علی خان کا ہے۔ مشہور شاعرہ ہیں کملا داس، ان کی خود نوشت کا نام ہے مائی سٹوری۔ احمد فراز کا اصل نام ہے سید احمد شاہ۔ پیر کنعان سے مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے ماہ کنعان کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تذکِ بابری ترکی زبان میں لکھی گئی ہے، بابر کا روزنامچہ ہے۔ دھنی بخش کے بیٹے حسن منظر کا ناول ہے۔ تار عنکبوت الطاف فاطمہ کا افسانوی مجموعہ ہے۔
₹2 کی زعفران دو. زعفران مؤنث ہے. اکثر لوگ زعفران کو مذکر سمجھتے ہیں جبکہ زعفران مؤنث ہے. ₹3 کی لونگ لے آؤ. لونگ بھی مؤنث ہے. اس نلکے کا پانی کھاری ہے. اکثر لوگ اس کو کھارا پانی کہتے ہیں لیکن پانی کے ساتھ جو صفت استعمال ہوتی ہے وہ کھاری ہے. کھارا کوئی لفظ نہیں ہے، کھاری. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ سبزی تازہ ہے، تازی نہیں ہے. تازی کوئی لفظ نہیں ہے، تازہ ہے. اسی طرح کھارا کوئی لفظ نہیں ہے، کھاری ہے. مالی نے گلاب کی قلم لگا دی. قلم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک لکھنے والا جو مذکر، دوسرا درخت کی شاخ وہ مؤنث ہوتی ہے. ترازو مؤنث ہے. ترازو ٹوٹ گئی. شاجرکاری صدقہ جاریہ ہوتی ہے. چوری اس کا خاندانی پیشہ تھی. اب چوری کی بات ہو رہی ہے. چوری اس کا خاندانی پیشہ تھی. پیشہ تو مذکر ہے، چوری اس کا خاندانی پیشہ تھا آنا چاہیے، لیکن جو فعل ہوگا، جو زمانہ ہوگا وہ پہلے فاعل کے مطابق ہوگا، چوری کے مطابق ہوگا. جیسے گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے. سلطنت تو مؤنث ہے لیکن اس کا تعلق گھر کے ساتھ ہوگا. گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے. پیاز کو مذکر بولا جاتا ہے لیکن پیاز مؤنث ہے. پیاز کس بھاؤ بک رہی ہے؟ پاؤں رکھتے ہی رکاب ٹوٹ گئی. رکاب تھالی کو کہا جاتا ہے، مؤنث ہے یہ. گنگا بہہ رہی ہے. دنیا کے تمام دریا مذکر ہیں، صرف گنگا اور جمنا یہ 2 دریا مؤنث ہیں کیونکہ ہندو ان کو ماتا کا درجہ دیتے ہیں. تو درست ہوگا کہ گنگا بہہ رہی ہے. شریف آدمی پر کیچڑ اچھالی گئی. یہ مؤنث ہے. کیچڑ اچھالی گئی. کیچڑ اچھالنا. اسلم نے اونٹ کو نکیل ڈالی. نکیل مؤنث ہے. آج چمن میں کیا خوب پون چل رہی ہے. پون مؤنث ہے. مگس انور کی ناک میں جا گھسی. مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. عبدالحی یہ کلمی نام ہے مشفق خواجہ کا، بلکہ عبدالحی اصل نام تھا، کلمی نام تھا مشفق خواجہ. سیف الدین سیف کا ایک خوبصورت شعر ہے، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے. خورشید رضوی صاحب کی کلیات کا نام ہے یکجا. عیار و شعرا خوب چند زکا کا یہ تذکرہ ہے. گل رانا محمد یحییٰ تنہا کا یہ محمد یحییٰ کا یہ تذکرہ ہے. زندہ رود سوانح عمری تنقید کے فن کے اغراض 3 ہوتے ہیں، کل بتائے تھے. تحقیقی مقالوں کے ابتدائی نقوش مفروضے سے شروع ہوتے ہیں. جامع الامثال وارث سرہندی کا لغت ہے. ویسے وارث سرہندی کا لغت علمی اردو لغت بھی تھا. یہ جامع الامثال کنفرم کر لیجئے گا. مختار مسعود کا ثانیہ ارتحال 15 اپریل 2017. زبان و ادب یہ تحقیقی مجلہ ہے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کا. ادب لطیف یہ رسالہ ابھی بھی جاری ہے، 1935 سے ابھی تک جاری ہے اور یہ چودھری برکت علی نے جاری کیا تھا. جی تو آج کا اردو کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے.